بکس فار ایور میں خوش آمدید ناول عزازیل، جس کی رائٹر ہیں نیلم ریاست، اس کی یہ 6ٹھی ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایجنسی میں اور بھی بہت سے بچے شوٹنگ کے لیے آیا کرتے تھے، کچھ ان کی طرح ہی اس کے ہاسٹل میں رہائش پذیر تھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس دن برابر کمرے میں موجود لڑکوں نے حرم کی بندوق کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے اسے کہیں چھپا دیا تھا۔ شام میں جب وہ اسکول کی پڑھائی کے بعد اپنے کمرے میں چلا آیا تو اسے اپنی گن نہیں ملی۔ اس نے ڈبل بیڈز تلے، اپنے اسٹڈی کے درازوں میں اور ایک عدد مشترکہ الماری میں ہر جگہ تلاشنے کے بعد مایوسی اختیار کر لی۔ طالوت نے اسے حسب عادت شوٹ کی مشق کے لیے بلایا تو اس کے ہاتھ خالی تھے اور سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ گن کہاں ہے تمہاری؟ اور اسے یاد تھا کہ اس کا سر مزید جھک گیا تھا۔ طالوت اٹھ کھڑا ہوا اور پھر اس نے زندگی میں پہلی دفعہ حرم کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ اس کا چہرہ حد تک سے سرخ ہو چکا تھا۔ آس پاس کھڑے کئی اور لڑکوں کے درمیان اسے سخت ہاتھ کا بھاری چانٹا پڑا تھا۔ اس چانٹے کا نشان اسے اپنے رخسار پر اب تک محسوس ہوتا تھا۔ اپنے ہتھیاروں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اپنے گھرانے کی اور اپنی کیا حفاظت کرو گے تم؟ وہ پھنکارا تھا۔ اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر رخسار پر پھسلا۔ طالوت نے اس کی تھوڑی پکڑ کر بے رحمی سے چہرہ اونچا کیا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں پہاڑوں کی سی سختی دیکھ کر حرم کا اندر باہر لرز کر رہ گیا تھا۔ خوف سے اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ میری آنکھوں میں دیکھو۔ اور اس نے لرزتی پلکیں بمشکل اٹھا کر طالوت کی آنکھوں کی جانب دیکھا تھا۔ وہ ان آنکھوں میں دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس کے آنسو خشک ہو گئے۔ اس کے اندر خاموشی سی پھیلنے لگی۔ اس کے اندر مچلتا خوف پانی کی طرح بہنے لگا۔ آج رات کی نیند بھول جاؤ۔ آج تم پوری رات جاگ کر اس شوٹنگ رینج میں اپنی گن کے ساتھ پریکٹس کرو گے حرم عربی، اور اپنے ہتھیار کو ڈھونڈو۔ جس نے ہتھیار کو ہاتھ لگانے کی ہمت کی ہے اسے سبق سکھاؤ۔ لڑکیوں کی طرح رونا بند کرو۔ اس نے اسے تھوڑی سے پکڑ کر ہی پیچھے کی جانب دھکا دیا تھا۔ وہ چہرہ جھکائے اس میدان میں تب تک کھڑا رہا جب تک سب پلٹ نہ گئے۔ رات گہری ہونے لگی تو اسے طالوت کی جانب سے ایک اور گن عارضی طور پر دے دی گئی تاکہ وہ اس کے ساتھ اپنی مشق کو جاری رکھ سکے۔ اسے یاد تھا کہ اس رات سر مشتاق اس کے سر پر مسلط کیے گئے تھے۔ وہ اس ایجنسی کے جلاد تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے ہر چوکتے نشانے پر اس کی کمر کا کوئی حصہ خالی جانے نہیں دیا تھا۔ وہ باریک سی لکڑی سے کمر کے مخصوص حصے پر مارا کرتے تھے اور ہلکی سی کراہ پر ایک اور وار کے لیے مقابل کو تیار رہنا پڑتا تھا۔ اس نے اس رات جان لیا تھا کہ تکلیف پر خاموش رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس نے اس رات جان لیا تھا کہ اپنے کام کے ساتھ کمیٹڈ رہنے کی اذیت کس چیز کا نام ہے۔ وہ محض 10 سال کا تھا اور زندگی نے اسے 10 سال ہی میں بہت ظالم روپ سے آشنا کروا دیا تھا۔ وہ پوری رات اپنی گن کے ساتھ مصروف رہا۔ اسے یہ ہتھیار اچھے لگنے لگے تھے۔ اسے ان ہتھیاروں سے انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش سمٹ رہی تھی۔ اس کے اندر کا خوف زائل ہونے لگا تھا۔ دور بالکنی سے طالوت اس کی سخت تربیت کو بے تاثر نگاہوں سے تکتا رہا، پھر ہولے سے مسکرا کر اندر چلا آیا۔ وہ ہیرا تھا لیکن کوئلے کی شکل میں۔ اس کی سخت تربیت اسے تراش کر ہیرے میں تبدیل کرنے والی تھی، اور طالوت کو اسے کوئلے سے ہیرا بنتے دیکھنے کی جلدی ہرگز بھی نہیں تھی۔ وہ اس بچے کو مستقبل کا ایک خطرناک شوٹر تصور کرتا تھا، اور پھر گزرتے اوقات نے دیکھا کہ زر آباد کی بستی میں اس سے زیادہ ظالم کوئی شوٹر پیدا نہ ہو سکا۔ اگلے دن اس کے جسم کا ہر حصہ بے طرح درد کرنے لگا تھا۔ وہ اپنے بستر پر دراز ہونے سے قاصر تھا کیونکہ اس کی کمر زخمی ہو چکی تھی اور بعض زخموں سے تو خون بھی رس رہا تھا۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ شانے کے اوپر سے گھمایا اور بامشکل اپنی پیٹھ پر آئے زخموں پر مرہم لگانے لگا۔ اسے اپنے زخموں پر مرہم لگانے کی عادت ڈالنی ہی تھی۔ تازہ زخموں میں ہوتی جلن کے باعث اس کی آنکھوں میں آنسو سے بھر گئے تھے۔ اس نے آگے جھک کر بیسن کے کناروں کو تھاما، اپنے دانت جما لیے۔ وہ نہیں روئے گا، وہ رونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگی۔ یہ وہ پہلا زخم تھا جس پر اس نے مرہم خود رکھا تھا۔ اب اسے آخر تک یہ مرہم خود پر رکھنے ہی تھے۔ بقول طالوت کے جو زخمی ہونے کا ہنر رکھنا جانتا ہو اسے مرہم رکھنے کا ہنر بھی سیکھ لینا چاہیے، کیونکہ زخم اور مرہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کیے سکتے تھے۔ سارنگ نے اس کی سرخ پشت دیکھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو سے بھر گئے۔ زاویار بھی اسی لمحے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس کی پشت کو بغور دیکھا۔ کیا ہوا؟ جلاد، اس نے بے تاثر سا کہا تھا۔ زاویار کے لب
ओह बेसुकड़े थे। सारंग ने आंसू साफ करके उसकी पुश्त को एक बार फिर से देखा। बहुत तकलीफ हो रही होगी ना। जावियार और हरम ने उसके बेतुके से इस्तफार पर एक साथ ही आंखें घुमाई थी। कोई काम है तुम्हें रोने के अलावा? जावियार ने बेजार सी निगाह उस पर डाली तो सारंग ने नाराज़ होकर चेहरा ही फेर लिया। चलो जी, यही निकला था बस जावियार के मुंह से। मेरा हथियार नहीं मिल रहा, पूरे कमरे में देख लिया मैंने, क्या तुम लोगों ने देखा? उसने पूछा तो उन दोनों ने नफ़ी में सर हिला दिया। वो दोनों लाइम थे, हरम जानता था। जावियार ने बगौर उसकी पुश्त देखी थी, फिर हौले से बोला, बराबर वालों के यहाँ देखो, तुम एक अच्छे शूटर हो, बहुत से ट्रेनर जलते हैं तुमसे। उसकी बात पर वो और सारंग दोनों चौंके थे। क्या मतलब? इतने बुद्धू क्यों हो तुम दोनों? वो तुम्हें तालूत की निगाहों में गिराना चाहते हैं, जो तुम उनकी निगाहों में हो। वो वहाँ अपना मकाम देखना चाहते हैं। होश में आओ। उसने ऐसी नहज पर पहले कभी नहीं सोचा था। उसी शाम वो दबे कदमों बराबर वालों के कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर चला आया था। ये पहला कमरा था जो उसने बिना किसी इजाज़त के छान मारा था। उसे याद था कि उसकी पेशानी पर पसीने की बूंदें उभरी हुई थी और सांस भी चढ़ा हुआ था, लेकिन गुजरते वक्त में उसने इतने कमरों को बिना इजाज़त के छान लिया था कि अब उसे साए की तरह कहीं भी दाखिल होते वक्त दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता था। खैर, इस कमरे में रोशनी गुल होने की वजह से खासा अंधेरा था। उसके हाथ लर्ज रहे थे, माथे पर बार बार पसीने की बूंदें नमूदार हो रही थी, लेकिन वो फिर भी अपने असाब पर काबू रखते हुए एक एक दराज खोलकर देखता जा रहा था। और फिर आखिरी दराज में कपड़ों तले उसे अपना हथियार मिल ही गया था। उसने जैसे ही हाथ बढ़ाकर उसे उठाया, किसी ने कमरे की बत्तियां रोशन कर दी। फिर उन्होंने आओ देखा न ताओ उसे घसीट कर राहदारी में ले आए। वो उससे उम्र में बड़े और तगड़े लड़के थे। हरम उनके मुकाबले पर कमज़ोर था और फिर दूर सिरे पर जावियार सारंग के साथ नमूदार हुआ था। पहले तो वो लड़कों की लातों के दरमियान हरम को देखकर जम सा गया था और फिर हरम को याद था कि उसने राहदारी के उस सिरे से ही उन लड़कों को गाली दी थी। वो बहुत ख़राब गाली थी, लेकिन वो जावियार था ना, उससे कुछ बैद नहीं था। फिर वो भागता हुआ आगे आया और उछलकर एक लड़के को ऐसी लात मारी कि वो अपने साथी समेत उड़ता हुआ दूर जा गिरा था। उसने हरम के गिरेबान पर झुके लड़के को मार मार कर अधमोया कर दिया था। हरम भी उठ खड़ा हुआ और फिर उसने भी अपनी मुट्ठियां बंद कर ली। उन्हें घुमा घुमा कर मारते हुए उसने उन लड़कों के चेहरे सुर्ख कर दिए थे। किसी ने उनकी हाथापाई की शिकायत तालूत से कर दी थी। वो अगले ही पल गले में लटकी सीटी बजाते हुए राहदारी में नमूदार हुआ था। राहदारी की हालत काबिले दीद थी। सारंग के हाथ में कुर्सी थी जो उसने मुकाबिल साथी पर बुलंद कर रखी थी। उसकी नाक से खून निकलकर लबों पर लग गया था। जावियार एक लड़के पर बैठा उसके चेहरे को मुक्कों से मसक कर देने पर तुला हुआ था और हरम, उसने एक लड़के को हलक से पकड़कर दीवार से लगा रखा था। एक मुक्का जो अभी उसने मारना था वो वैसे ही फिजा में मुअल्लिक रह गया था। तालूत ने बेहद ठंडी निगाहों से उन सबको देखा था। ये लड़कों का हॉस्टल था और बिलाशुबा यहाँ ऐसे झगड़े होते रहते थे। हरम, सारंग और जावियार तीनों मेरे ऑफिस में अभी के अभी आए। कुछ ही देर में वो तीनों अपने फटे उधड़े गिरेबान लिए बहते खून को आस्तीनों से रगड़ते तालूत के ऑफिस में उसके सामने खड़े थे। ये सब क्या बेहूदगी थी? ये बेहूदगी उन्होंने शुरू की थी। सबसे पहला जवाब हरम की जानिब से मौसूल हुआ था। तालूत ने महजूज निगाहों से देखा था उसे। ये लड़का तब्दील हो रहा था, ये वो बन रहा था जो तालूत उसे बनाना चाहता था। और फिर ख़त्म हमने कर दिया। ख़त्म करने वाले की ही जीत होती है। ये जवाब जावियार की जानिब से मिला था उसे। ऐसा जवाब उसी की जानिब से आ सकता था। उसने सर हिलाकर समझते हुए निगाहें डरे सहमे से सारंग की जानिब फेरी। मैंने कुछ नहीं किया है सर, ये दोनों मुझे ख़राब कर रहे हैं। मुझे इनके साथ नहीं रहना। बिल्कुल, तालूत ने मुस्कुरा कर एक बार फिर से सर हिलाया था। फिर उन तीनों की जानिब बारी बारी देखा। 10 राउंड आउटडोर सेंटर के और रात का खाना बंद। अब आप तीनों जा सकते हैं। और वो तीनों सर झुकाए पलटे आए थे। सारंग एक बार फिर से रोता हुआ उन दोनों को कोस रहा था। जावियार ने उसे गर्दन से दबोचकर खुद से करीब किया। छोड़ो मुझे, अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो उन लड़कों से ज़्यादा मारूंगा तुम्हें, समझे? उसने अपनी कथई आंखों से उसे घूर कर देखा और फिर उसकी गर्दन को झटका दिया तो सारंग सहम सा गया। उनसे 2 कदम आगे चलते हरम ने सर हिलाया था। इन 2 गधों के साथ जाने वो कैसे रहने वाला था।
दिन चढ़ी झुलसती धूप तले वो तीनों ग्राउंड की दौड़ लगा रहे थे। सारंग तो हर 2 राउंड बाद वक्फा लिया करता था, लेकिन हरम और रावियार के अंदर भरी तमन्नाई नाकाबिले यकीन थी। उस रात वो अपने खाली मेदों को हाथ से पकड़े बिस्तरों पर लौट रहे थे। भूख भूख भूख, तुम 2 जंगलियों की वजह से मैं भी खाने से महरूम रहा हूँ। वो एक बार फिर से करा रहा था। जावियार हरम के बिस्तर पर कूद पड़ा। क्या ज़रूरत थी अपनी मनहूस गन को यूं चौराहे पर रखने की। उसने अपनी टांगों में हरम का सर फंसाकर मरोड़ा तो वो कराहा। फिर उसने उसे बिस्तर से धक्का दिया तो वो लड़खता हुआ ज़मीन पर जा गिरा। उन दोनों की हाथापाई पर सारंग के पास और कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो भी उनके ऊपर कूद पड़ता, और फिर उसने भी वही किया। वो उन दोनों के ऊपर अपने बेड से कूद गया। वो तीनों अब ज़मीन पर लूट पुट होते गुत्थम गुत्था थे। फिर उन तीनों ने एक फ़ैसला किया, हॉस्टल के मुश्तरका बावर्ची खाने से खाना चुरा कर खाने का फ़ैसला। लेकिन बुरा हुआ, वो बावर्ची हारून के हाथों पकड़े गए। एक बार फिर से डिटेंशन उन तीनों का इंतज़ार कर रही थी। सजाएं देने वाले को शर्म आ गई है, लेकिन तुम 3 बेशर्मों को ज़रा जो हया आती हो। ये जुमला तालुताब उन्हें अक्सर कहने लगा था। उनके जिस्म मजबूती इख्तियार करने लगे थे। वो कद निकाल रहे थे, बड़े हो रहे थे। पट्टे अपनी जगहों पर बराबरी से जमे हुए थे। उन तीनों का तवाज़ुन बहुत अच्छा था। वो बआसानी गिरा नहीं करते थे। धक्का लगने पर भी उनका तवाज़ुन बरकरार रहता था। महीनों में कभी वो अपने घर चले आते थे, चंद दिन ठहरते और फिर वापस अपनी दुनिया की जानिब पड़ जाते। उनकी डिटेंशन्स बढ़ती जा रही थी और सबसे ज़्यादा पेनल्टी जावियार को मौसूल होती थी। वो कॉल हरम के, उसके अंदर इंसानी रूह तो हरगिज़ भी मौजूद नहीं थी। उसके अंदर किसी जिन भूत की रूह ने बसेरा कर रखा था। वो बोर होता तो कैंटीन में बैठे बैठे अपनी टांग कुर्सी से ज़रा बाहर निकाल देता। सामने से बेखबर चलते लड़कों में से कोई उसकी टांग की वजह से उलझ कर खाने की ट्रे समेत औंधे मुँह जा गिरता था। फिर कैंटीन न रहती, वो अखाड़ा बन जाती, और सब बिना देखे जानते थे कि उसे अखाड़े में तब्दील करने वाली मखलूक का नाम क्या था। कहीं लड़के झुंड की सूरत खड़े होते तो दूर से देखने वालों को अंदाज़ा होता कि यकीनन उस झुंड को इकट्ठा करने वाला जावियार सुल्तान ही होगा। उसने गुस्से में आकर किसी का दांत तोड़ दिया होगा या फिर किसी की पसली। शायद देखने वाले असल लिए बगैर शाने अचकाकर गुजर जाते। वो झगड़ा करने और हाथों से लड़ने में महारत रखने वाला लड़का मशहूर हो गया था। सब लड़के उसे अब दबते थे। वो एक बेतासुर सा अब्रू उठाकर देखता और फिर सब अपनी पनाहगाहों की जानिब पड़ जाने ही में आफियत महसूस करते। हरम उन दोनों से ज़्यादा ज़हीन था। उसकी शूटिंग स्किल्स इस कदर अच्छी थी कि उस पूरी एजेंसी में अब कोई भी ट्रेनी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, शॉर्ट गन्स, राइफल्स, स्पाइनर, स्नाइपर, रिवॉल्वर, पिस्टल, गर्ज ये कि उसे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा हथियार हैंडल करना आता था, और ये उसने एक रात की मेहनत से अजबर नहीं किया था। इन हथियारों के साथ अच्छा होने के लिए उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की बेशतर रातें काली की थी, क्योंकि महारत तो खून पसीने के बाद ही रगों में दौड़ा करती थी। उसका ताल्लुक़ किसी सुस्त और निकम्मे इंसान से हो ही नहीं सकता था। जावियार को हथियारों में कभी इतनी दिलचस्पी नहीं रही थी, इसीलिए वो उस एजेंसी का शूटर नहीं बल्कि फर्स्ट फाइटर तस्वुर किया जाता था। उसके हाथों में फौलादी ताकत थी। उसके मुक्के खाने के बाद कई लड़कों के जबड़े अगले कई दिनों तक हिलते रहते थे। वो एक सारंग था कि जिसे जानवरों को अपने छोटे से कमरे में लाकर रखने के अलावा कोई काम ही नहीं था। हमेशा उसका और जावियार का जानवरों पर झगड़ा हुआ करता था। जावियार स्टडी टेबल पर बैठा होता और दराज से झुककर कलम निकालने लगता तो दराज से एक अदद चूज़ा बरामद हो जाता। वो अपने जूते ढूंढने बिस्तर तले झुकता तो बिल्ली का बच्चा उसके जूते में मुंह मारे खाना खा रहा होता। वो जूता उठाता और सीधा सारंग के सर पर दे मारता, लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आता था। गर्ज ये कि जब तक वो इस एजेंसी में मुकीम रहे तब तक उनके कमरे में कबूतर, बिल्लियाँ, कुत्ते, चूज़े और रंग रंग की चिड़ियों ने बसेरा किए रखा। जहाँ सारंग वहाँ जानवर, जहाँ जानवर वहाँ सारंग। हरम और जावियार को अपने अंदर जानवरों के साथ रहने की आदत डालनी ही पड़ी। अब उनके इर्द गिर्द कबूतर उड़ रहे होते, चूज़े उनके पैरों तले आकर मरते मरते बचते, बिल्लियाँ उनके सर पर नाच रही होती, लेकिन उनकी मजाल थी कि आवाज़ निकाल सकते। और एक दिन तो हद ही हो गई। हरम अपने यूनिफॉर्म के कोट से पेन निकालने के लिए
ہاتھ ڈالنے لگا تو اندر سے اس کے ہاتھ میں خرگوش کا بہت پیارا سا بچہ آ گیا۔ یقیناً سارنگ نے بہت جلد بازی میں اس کے کوٹ کی نظر کر دیا تھا۔ وہ خرگوش اتنا چھوٹا اور نرم تھا کہ حرم کلاس چھوڑے اسے دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ ساری کلاس اس ننھے خرگوش کی جانب متوجہ ہو گئی۔ سر مشتاق چلا رہے تھے لیکن خرگوش بہت پیارا تھا، وہ چلاتے رہتے ان سب کی بنا سے۔ پھر زیادہ کچھ نہیں ہوا، وہ اس ننھے خرگوش کے ساتھ دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا اور پھر بہت آہستگی سے اس کے ساتھ زاویار بھی آ کھڑا ہوا۔ اس نے چہرہ پھیر کر اسے دیکھا تھا۔ کیا نکلا تمہاری جیب سے؟ چڑیا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارنگ بھی ان دونوں کے ساتھ سزا میں آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ان کے پوچھنے سے پہلے ہی بتانے لگا۔ میرا کبوتر پیچھے آ گیا تھا میرے، پھر کچھ نہیں ہوا۔ سر رمیش کمار کی بگلی ہے، وہ پوری ایجنسی میں گھومتا رہا۔ او گاڈ! حرم اور زاویار ہنستے ہنستے گرنے لگے تھے۔ ان تینوں کو دور سے دیکھتا تالوت بہت ہولے سے مسکرایا تھا۔ وہ تینوں اس کی محنت کا ثمر تھے۔ سارنگ منظر عام پر آ کر کام کرنے والا انسان نہیں تھا، وہ کمپیوٹرز کے ساتھ اچھا تھا۔ اسے ہمیشہ اسکرین کے پیچھے کا کام ہی دیا جاتا تھا۔ جو جس چیز میں دلچسپی رکھتا تھا، تالوت نے ان تینوں کو اسی نہج کی جانب موڑ کر انہیں تیز دھار خطرناک سے ہتھیار میں تبدیل کر دیا تھا۔ 10 سال تک وہ اس ہاسٹل میں اکٹھے رہے تھے۔ 10 سالوں نے انہیں معصوم سے عمیق بنا دیا تھا، گہرا بنا دیا تھا، قابل بنا دیا تھا۔ اب وہ تالوت کے ساتھ اکثر بیٹھ کر چائے پی رہے ہوتے تھے۔ وہ بوڑھا ہونے لگا تھا اور اب ان تینوں سے بے حد مانوس بھی ہو چکا تھا۔ وہ تینوں اپنے گھروں کے جانب پلٹتے تو تالوت کو اس ایجنسی میں خاموشی کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگتی تھی۔ وہ تینوں اس ایجنسی کا فخر تھے، وہ اس ایجنسی کا خون پانی تھے، وہ اس ایجنسی کی جان تھے۔ ان تینوں نے اپنی عمروں کے ساتھ زندگی کے 20ویں سال میں قدم رکھ دیا تھا۔ وہ بچے جو گھر سے اٹے لباس لیے، پھٹی چپلوں اور میلے کچیلے سے اس ایجنسی میں داخل ہوئے تھے، اب خاصے بدل چکے تھے۔ وہ تینوں ہی وجیح تھے، جاذب نظر تھے، ان کے قد کاٹ دراز اور پرکشش تھے۔ حرم اب اس ایجنسی کا ایک اہم کردار گردانا جاتا تھا۔ اسے طلباء کے جھگڑوں سے نپٹنے کے لیے اکثر بلایا جانے لگا تھا۔ اسی دوران سہیل اس کی ایجنسی چلے آئے۔ انہیں شاہد رانا نے حرم کی تعلیم کے بارے میں بتا دیا تھا اور وہ اپنے تجسس کے باعث اس جانب کا رخ کیے چلے آئے تھے۔ وہ ایک گرم ترین دن تھا۔ فضا میں گھٹن کا احساس عام دنوں سے زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ اپنے بستر پر دراز ہاتھ میں کتاب تھامے انہماک سے مطالعے میں مصروف تھا کہ تالوت کی جانب سے اس کا بلاوا آ گیا۔ وہ کتاب رکھ کر کمرے سے باہر چلا آیا۔ اس نے جینس کے ساتھ بٹن شرٹ زیب تن کر رکھی تھی، بالوں کو ماتھے پر گرائے بھوری آنکھوں سے جائزہ لیتا وہ تالوت کے آفس میں چلا آیا تھا۔ لیکن پھر اندر براجمان سوٹڈ بوٹڈ سے سہیل کو دیکھ کر اس کے اعصاب اگلے ہی پل جم کر پگھلے تھے۔ تالوت اس کے برابر سے گزر رہا تھا کہ لمحے بھر کو ٹھہر گیا، پھر گہرا سانس لے کر اس کے کندھے کو تھپتھپایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ بے تاثر چہرہ لیے خاموشی سے سہیل کے مقابل آ بیٹھا تھا۔ وہ اس کی چڑھتی جوانی کو دیکھ کر حیران ہوئے بنا نہ رہ سکے تھے۔ تم کتنے بڑے ہو گئے ہو حرم، مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ تم بڑے ہو کر اس کرشمہ کے مالک ہوگے۔ اس نے اپنی بھوری سپاٹ آنکھیں سہیل کے چہرے پر اٹھائی تھی۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں؟ کیا مطلب، میں تم سے ملنے نہیں آ سکتا کیا؟ سہیل کی آنکھوں میں للچاتی لالچ دیکھ کر وہ تلخی سے مسکرایا تھا، پھر سمجھ کر سر ہلاتا سیدھا ہو بیٹھا۔ تو پھر کیوں آئے ہیں آپ؟ اس نے اپنا سوال ایک بار پھر دہرایا تھا۔ سہیل آگے ہو بیٹھے۔ انہیں حرم چاہیے تھا، انہیں اپنا بزنس آسمان نے دنیا تک پہنچانے کے لیے اس ذہین آنکھوں والے لڑکے کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا نا کہ سچ، مجھ سے صرف سچ بولیے آپ۔ اس نے اتنی قطعیت سے سہیل کی بات کاٹی تھی کہ وہ چند پل کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئے تھے، پھر وہ کھنکھار کر پیچھے ہو بیٹھے، کوٹ کا بٹن بند کیا۔ تمہیں لے جانے آیا ہوں میں اپنے ساتھ۔ حرم کرسی پر پیچھے ہو بیٹھا تھا، پھر کئی لمحات تک سہیل کو خالی خالی سا تکتا رہا۔ نہیں جانا مجھے۔ حرم میں باپ ہوں تمہارا، اتنے سالوں میں یاد آ گیا آپ کو کہ آپ باپ ہے میرے۔ وہ ایسا طنز تھا کہ سہیل کے لب اگلے ہی پل بھینچ سے گئے تھے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ مجھے بھی آپ کی ضرورت تھی۔
اس کی آنکھیں گلابی پڑنے لگی تھی۔ اسے اپنے بچپن کا ہر محروم لمحہ یاد آنے لگا تھا۔ اس کا دل کیا سامنے رکھا ٹیبل الٹ دے، سہیل کو دھکے مار کر اپنی ایجنسی سے اٹھا کر باہر دھکیل دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا۔ اس نے ہتھے پر رکھی مٹھی بھینچ لی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، آپ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ میں مان لوں گا حرم، میں ہر ظلم کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اچھا والا ابرو اٹھا کر ایک بار پھر سے انہیں دیکھنے لگا تھا، اب کہ اس کی مٹھی لبوں پر بند ہو کر جم چکی تھی۔ سنہری پیشانی پر بہت سے بل بالوں تلے چھپ سے گئے تھے۔ لمحے بھر کو اس کی بھوری کانسی آنکھوں میں تمسخر ابھرا تھا۔ کیا ازالہ کریں گے آپ؟ کیا ازالہ کر سکتے ہیں آپ؟ کیا میری بچپن کی تلخ محرومیوں کو خوشگوار سے ایام میں بدل سکتے ہیں آپ؟ ماضی کی خوبصورت جوانی کو تنہائی کی نظر کرنے کے بعد اب آپ ان کی ڈھلتی عمر میں سہارا بننے چلے آئے ہیں۔ خوب، اس ازالے کی بات کر رہے ہیں آپ، یا پھر اپنی اترتی عمر کے لیے ایک عدد نوکر کی ضرورت آن پڑی ہے آپ کو؟ اصل میں آپ کے ازالے کے بہت سے مفاہیم واضح ہو رہے ہیں مجھ پر۔ میں آپ کے دوگلے پن کی وجہ سے کسی ایک پر یقین نہیں کر پا رہا۔ سہیل کے لب اد کھلے رہ گئے تھے اور آنکھیں اس کے نو عمر سے چہرے پر ہی جم کر رہ گئی تھی۔ جو بچہ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر روتا رہا تھا، اس بچے نے اپنے آنسو خشک کرنا سیکھ لیے تھے، اور جو آنسو صاف کرنا سیکھ جائے انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اسے بھی اب سہیل کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ اگلے ہی پل سپاٹ نگاہوں سے ان کی جانب دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھ سے آئندہ رابطہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ میں آپ کا کوئی چیپ سا پیکیج نہیں ہوں جسے آپ جب چاہیں اون کر لیں اور جب چاہیں اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ میں حرم ہوں اور مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے جو وقت آنے پر اپنا چہرہ دکھاتے ہیں۔ اس نے سہیل کو بے یقینی میں غرق رہنے دیا اور پھر وہ تالود کے آفس سے نکل آیا۔ سارنگ اور زاویار دروازے کے باہر ہی کھڑے تھے۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل آگے بڑھ گیا۔ اسے یاد تھا کہ وہ اپنی پوری رات گراؤنڈ میں دوڑ لگاتا رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں خشک لگتی تھی اور سانسوں میں آج بھی کہیں گزرے ایام کا زہر گھل جایا کرتا تھا۔ وہ بھاگ بھاگ کر مر جانے کے قریب ہونے لگا تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے اگ آئے تھے۔ جسم ان گرم حبس زدہ سے راتوں میں پسینے سے شرابور ہونے لگا، لیکن وہ نہیں رکا۔ اس کی ٹانگیں درد سے ٹوٹنے کے قریب ہونے لگی تھی۔ زاویار نے اسے دور سے دوڑتے ہوئے دیکھا اور پھر وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اسے دھکا دے کر گرا دیا۔ ایک یہی طریقہ تھا اسے روکنے کا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھنے پر اوندھے منہ جا گرا تھا۔ زاویار اس کی عین سر پر کھڑا تھا۔ حرم تیش سے اٹھا اور اسے ایک زوردار مکہ مارا۔ یہ مکہ تمہیں اپنے باپ کو مارنا چاہیے تھا، نہ کہ مجھے۔ جواباً اس نے بھی آگے بڑھ کر حرم کو پوری قوت سے مکہ مارا تھا۔ وہ پہلے ہی دوڑ دوڑ کر تھکا ہوا لگتا تھا۔ اس سے ایک موقع پر پیچھے کی جانب لڑکا، کیا تم اپنے باپ کے ساتھ ایسا کر سکتے ہو؟ وہ جو گر گیا تھا اگلے ہی پل اٹھ کر زاویار کو دوبارہ سے مکہ مارا۔ دونوں کے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور ان سے خون رس رہا تھا، لیکن وہاں کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ انہیں ہار ماننا نہیں سکھایا گیا تھا۔ تم نہیں کر سکتے، تم ان سے پیار کرتے ہو، حرم نے تمسخرانہ سے کہہ کر اپنا پھٹا ہونٹ آستین سے صاف کیا۔ زاویار نے اسے آگے بڑھ کر ایک اور مکہ مارا تو وہ بری طرح سے زمین بوس ہو گیا۔ وہ اب حرم کے عین اوپر جا بیٹھا تھا، اس کا گریبان پکڑے۔ اس نے جیسے ہی اس پر مکہ تانا تو لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ اسے حرم کی آنکھیں گیلی محسوس ہوئی تھی۔ وہ چند پل ٹھہرا رہا اور پھر زیر لب اسی گالی دیتے ہوئے اس کے گریبان چھوڑے اس کے ساتھ ہی دراز ہو گیا تھا۔ پھولا سانس لیے وہ دونوں آسمان کو تک رہے تھے۔ میں اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں حرم اریبی، اور میں اسے مار مار کر ادمویا کرنے کی جرت رکھتا ہوں۔ میں تمہاری طرح بزدل نہیں ہوں۔ حرم کی آنکھ سے ایک آنسو پھسل کر کن پٹی میں جذب ہوا تھا۔ اس کے اندر سانس لیتے خوف نے ایک بار پھر سے سر اٹھایا تھا۔ وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ وہ اس بھری دنیا میں تنہا ہو جائے گا۔ وہ پھر کہاں جائے گا؟ بچپن کے خوف کبھی پیچھا نہیں چھوڑا کرتے، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ ہاں، شاید میں بزدل ہی ہوں۔ تم ہمیشہ سے بزدل ہی تھے۔ میں اپنے باپ سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت ہولے سے کہا تھا۔ زاویار کو اس کی آواز بے حد زخمی محسوس ہوئی تھی۔ یہی فرق ہے ہمارے درمیان۔ تم اپنے باپ سے نفرت کرنا چاہتے ہو اور میں اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا تھا، پھر میں نے اپنے ڈر کو نگل لیا۔ ڈر کو نگلنا پڑتا ہے، نہیں تو ایک وقت بعد ہی آپ کو نگل لیتا ہے۔ میرے حلق سے یہ خوف کیوں نہیں اتر رہا پھر؟
کیونکہ تم اپنے خوف کے ساتھ کمزور ہو۔ جو کمزور ہوگا وہ اپنے سے طاقتور چیز کو کیسے نگل سکتا ہے؟ ان کے پھولے سانس اپنی معمولی رفتار پر واپس آ چکے تھے۔ سیاہ آسمان پر چھائی سیاہی سمٹنے لگی تھی۔ فجر کا جامنی سا اندھیرا فضا میں گھلنے لگا۔ وہ دونوں میدان ہی میں دراز رہے۔ سارنگ انہیں ڈھونڈتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے ان دونوں کے لیے کھانا بنایا تھا۔ وہ اب ان دونوں کو اس کھانے پر بلانے آیا تھا۔ اور پھر اس صبح تین دوستوں نے فجر کی پاکیزہ سی ٹھنڈک میں آنسوؤں کے خشک نشان لیے کھانا کھایا تھا۔ ایک دوست بھوکا رہ گیا تھا۔ اس کے دوسرے دوست کھانا کیسے کھا سکتے تھے؟ وہ صبح حرم کو بہت بھلی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ اس صبح وہ تینوں ساتھ تھے۔ جب وہ تینوں ساتھ تھے تو پھر غم کس بات کا رہ جانا تھا؟ لیکن پھر کچھ چیزیں طے شدہ ہوتی ہیں، ان کا ٹلنا ممکن نہیں ہوتا، اور پھر اسی طے شدہ قسمت نے ان کی دوستی کو بھی متزلزل کر دیا تھا۔ وہ ان دنوں چھٹیوں پر اپنے گھر آیا ہوا تھا، اپنی ماں جی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے۔ وہ ان سے ان کی کہانیاں سن رہا تھا۔ وہ اکثر یوں ہی ان کی کہانیاں سنا کرتا تھا۔ وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بوڑھی ہونے لگی تھی، ان کی عمر ڈھلنے لگی تھی، لیکن وہ پھر بھی حرم کو روز اول کی طرح ہی روشن لگتی، خوشگوار لگتی۔ انہیں دیکھ کر تازہ پتوں اور بہار کا خیال آیا کرتا تھا، اور اکثر وہ سوچ کر رہ جاتا تھا کہ سہیل نے اس بہار کو کس طرح خزاں کا رخ دے دیا تھا۔ لیکن پھر اچانک ہی منظر میں روشنیاں سی گھل گئی، روشنی ہی روشنی ہر جانب تحلیل ہونے لگی۔ وہ اس منظر میں ڈوبنے لگا تھا، بلکہ وہ ڈوب گیا تھا۔ اس لڑکی کی کو یاد کرنے کے بعد وہ خود کو بھول گیا تھا۔ وہ شہوار تھی۔ اس کی ماں جی لڑکیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی، تو اس کا ان کے گھر خاصا آنا جانا تھا۔ وہ اسے کس عمر میں اچھی لگنے لگی تھی، اسے یاد نہیں تھا۔ وہ اس کی پہلی چاہت تھی، وہ اس کی چاہت کی پہلی نگاہ تھی، لیکن وہ اس نگاہ کو یاد نہیں رکھ پایا تھا۔ اس نے بارہا اس لڑکی سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہمیشہ شرما کر بھاگ جایا کرتی تھی۔ وہ اس سے کتراتی تھی، بلکہ وہ ہر لڑکے سے کترانے والی حیادار لڑکی تھی۔ وہ یوں آوازوں کو سن کر راستوں پر ٹھہرنے والی نہیں تھی۔ اسے یاد تھا کہ شہوار کی آنکھوں کا رنگ سیاہ تھا، بہت سیاہ۔ وہ ان سیاہ آنکھوں کو دیکھ کر اپنی بھوری آنکھوں سے کہیں بہت دور چلا گیا تھا۔ اس نے ماں جی سے اپنی پسند کہہ دی، اور وہ شہوار کا نام سن کر جہاں خوش ہوئی تھی، وہی حرم پر ہنس بھی پڑی تھی۔ وہ 20 سالہ کم عمر لڑکا تھا، بھلا 20 سال میں اس کی شادی کیوں کر ہو سکتی تھی؟ لیکن وہ مصر رہا۔ اس نے رانا کو صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر شادی نہیں تو اس کی منگنی کر دی جائے۔ وہ لڑکی اس قدر خوبصورت تھی کہ اسے ڈر تھا کہیں اس سے رشتہ گانٹھ کر حرم سے دور لے جائے گا، اور محض اس ایک خیال سے ہی اس کا سانس تک رکنے لگتا تھا۔ وہ اس سے دور رہ سکتا تھا، لیکن وہ اسے کسی اور کا ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ماں جی نے اس سے وعدہ گانٹ لیا کہ وہ اس کا رشتہ لے کر شہوار کے لیے ضرور جائیں گی، اور پھر اس پوری رات وہ سو نہیں سکا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سیاہ آنکھیں تمام تر خوبصورتی کے ساتھ جگمگانے لگی۔ وہ ان آنکھوں کا اسیر ہوتا جا رہا تھا، وہ ان آنکھوں کا عادی ہونے لگا تھا۔ اگلے دن اسے اپنی ایجنسی کے لیے نکلنا تھا۔ وہ اپنا سامان باندھنے لگا۔ رانا صحن میں بچھی چارپائی پر براجمان قرآن پڑھ رہی تھی۔ وہ اب لڑکیوں کو قرآن نہیں پڑھایا کرتی تھی، لیکن پھر بھی اکثر ان کے یہاں پرانی طالبات ملنے آ جاتی، اور ان کا دن خوشگوار سی خوش کپیوں کے سائے تلے گزرتا۔ وہ دن بھی ایسا ہی تھا۔ شہوار بہت سی لڑکیوں کے ساتھ سر پر سفید چادر اوڑھے رانا سے ملنے آئی تھی۔ اس دن حرم نے موقع پا کر اسے دروازے کے پار روک لیا، اور جانے کیوں اس نے کبھی شہوار سے بات نہیں کی تھی، لیکن کہیں اندر سے وہ جانتا تھا کہ شہوار بھی اسے پسند کیا کرتی تھی۔ یہ الہام تھا، کشف یا پھر خوش فہمی، جو بھی تھا اسے یہ سب سچ ہی معلوم ہوتا تھا۔ بات سنیے، اس نے دروازے کی اور سے پکارا، اور ساتھ ہی اس نے سانس اوپر چڑھنے کی آواز بھی سن لی۔ وہ اس کے یوں متوجہ کرنے پر یقیناً گھبرائی تھی۔ جی، میں جب بھی آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو آپ کترا کر بھاگ کیوں جاتی ہیں؟ اس نے شکوہ کیا، اور اس کے شکوے کا بہت گھبرایا سا جواب اسے موصول ہوا۔ لڑکیوں کو کبھی راستوں میں آواز دے کر نہیں روکا کرتے، کہ آپ کو اتنا بھی علم نہیں؟ میں راستے میں آواز دے کر روکنے پر مجبور کیا گیا ہوں۔ آپ سے جب بھی بات کرنے کی کوشش کی، آپ نے یوں نظر انداز کر دیا گویا میں کوئی انسان نہیں، وہ دروازے کے ساتھ رکھا پودا ہوں۔ وہ اس کے دوبارہ کیے گئے شکوے پر دوسری جانب کلکاری سی ابھری تھی۔ اس نے پہلے کبھی یوں شفاف جھرنے جیسی ہنسی نہیں سنی تھی۔ اس کی سماعت میں رس سا گھل گیا، اور پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے کی اور سے نکل آیا۔ شہوار لبوں پر ہاتھ رکھے
سرخ چہرہ لیے بامشکل اپنی ہنسی دبا رہی تھی، لیکن پھر یوں اس کے اچانک سامنے آ جانے پر ہنسی غائب ہوئی، پلکیں لرز گئی۔ وہ اد کھلے لبوں سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اس نے اتنا معصوم حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لڑکیوں کو کبھی راستوں میں آوازیں دے کر نہیں روکا کرتے، مجبور کیے جاتے ہیں ہم بھی۔ اس کا جوابی وار سن کر وہ زیر لب مسکرائی تھی، پھر ہولے سے بولی، آپ نہیں جانتے، لڑکیاں ان آوازوں پر رک جاتی ہیں۔ اور پھر اس نے میکانکی سا استفار کیا تو شہوار لب کاٹنے لگی۔ حرم اس کے سراپے سے اپنی نگاہیں نہیں چھڑا پایا۔ وہ سانس تک لینا بھول گیا۔ اس نے پلکیں نہیں جھپکی۔ وہ اس منظر کے سامنے قید سا ہو گیا تھا۔ پھر وہ اپنے گھر کے راستوں سے بھٹک کر انجان راستوں پر نکل پڑتی ہیں۔ واپسی کے سارے راستے دھول میں تحلیل ہو کر عنقا ہو جاتے ہیں، اور پھر گھر کی دہلیز کے پار موجود ہر گھر، گلی اور اماں جگہ راستہ ہی گردانا جاتا ہے۔ ایسے میں پھر ہم جیسے لوگ کیا کریں؟ ہم کہاں جائیں؟ وہ بے چین سا آگے بڑھایا تھا، دروازے پر ہاتھ رکھ کر خود کو مزید آگے بڑھنے سے روکا۔ شہوار نے اپنا کانپتا ہاتھ دروازے کے دوسرے حصے پر رکھا، عین وہیں جہاں اس کا ہاتھ پچھلے حصے پر تھا۔ آپ ہمیں گھروں سے باہر نکالنے کی بجائے دہلیز تک چلے آئے، رسوا نہیں کیے جائیں گے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور پھر سے آنکھیں اس پر اٹھائی۔ زندگی میں پہلی دفعہ بھوری آنکھوں کو کسی کی آنکھوں نے اتنے قریب سے چھوا تھا۔ اس کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہو گئی۔ وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا۔ شہوار نے اس سے اس کی ہر صلاحیت سلب کر لی تھی۔ اللہ کی امان میں، اس نے دھیرے سے کہا، اور پھر اس کے گنگ سے چہرے کو دیکھ کر ہنستے ہوئے پلٹ گئی۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے روک نہیں پایا۔ جانے کتنے ہی پیروں وہ وہیں جم کر کھڑا رہا۔ پیچھے ہی سے پڑنے والی دھپ پر اسے ہوش آیا تھا۔ تم کیا خلا میں گھور رہے ہو؟ یاد نہیں ہمیں ایجنسی کے لیے نکلنا ہے؟ سارنگ کی آواز اس کے عقب میں گونجی۔ اس نے چونک کر چہرہ پھیرا۔ اس کے ساتھ ہی زاویار بھی کھڑا تھا۔ اس نے غائب دماغی کے ساتھ سر ہلایا اور پھر ایک بار پلٹ کر اس راستے کو دیکھا جس پر شہوار اپنی خوشبو بکھیرتی پہروں قبل جا چکی تھی۔ زاویار نے اس کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا اور پھر بیزار سا سانس خارج کیا۔ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کی سفید چادر سے محض ایک آنکھ نظر آ رہی ہوتی ہے؟ تمہیں ایسی لڑکیوں میں کب سے دلچسپی ہونے لگی؟ اس کے جلے سے تبصرے پر سارنگ کی جانب سے اس کے کندھے پر ایک مکہ پڑا تھا۔ سارنگ نے اسے آنکھوں سے حرم کی جانب اشارہ کیا۔ وہ حرم کے لیے خوش تھا، اور خوش تو زاویار بھی تھا، لیکن اس خوشی کا اظہار کرنا اس کی سرشت میں شامل نہیں تھا۔ طالوت کو حرم اب کچھ کھویا کھویا سا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے بارہا اسے بغور سے دیکھا، لیکن پھر وہ ہمیشہ بات کرتے کرتے رہ جاتا۔ ایک رات وہ بالکنی میں کھڑا سیاہ آسمان کو خاموشی سے تک رہا تھا کہ جب طالوت کی آواز اس کے پیچھے گونجی، کیا ہوا ہے عریبی؟ کیا سوچتے رہتے ہو آج کل؟ اس نے ایک نگاہ اپنے پیچھے ڈالی اور پھر سر نفی میں ہلاتے ہوئے دوبارہ آسمان کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، کہیں محبت تو نہیں کر بیٹھے لڑکے؟ اور اس کا پریشان سا استفار سن کر حرم سر جھٹکتے ہوئے ہنس دیا تھا۔ محبت ہی ہوئی ہے۔ طالوت کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ پھر وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ بات کی تم نے اس سے؟ ہاں، کیا جواب دیا اس نے؟ اس کی سرمئی آنکھوں میں جگمگاہٹ سی بھر گئی تھی۔ حرم نے اس کے روشن چہرے کو دیکھا اور مسکرائے بنا نہ رہ سکا۔ اپنے گھر کا سارا راستہ ازبر کرنے کا کہہ گئی ہے وہ۔ اس نے فاتحانہ سی نگاہیں طالوت کی جانب پھیری تو وہ حیران سا ہنس دیا۔ وہ اس کے لیے خوش تھا، بہت خوش تھا۔ وہ ان تینوں کے لیے ہمیشہ ہی خوش ہوا کرتا تھا۔ رانا بھابھی کو بتایا تم نے؟ ان سے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا میں نے۔ وہ ایک بار پھر سے ہنس پڑا تھا۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہو لڑکے۔ خیر، شادی کا کھانا میری جانب سے ڈن کرو اور اپنی زندگی بناؤ۔ اس لڑکی کو خوش رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، یہ جو زندگی بھر سے محنت کرتے آ رہے ہو، اسے رائیگاں مت جانے دینا۔ اپنے گھرانے کے لیے محافظ ثابت ہونا۔ اور وہ سر ہلاتا پلٹ آیا تھا۔ اس پوری رات وہ جاگتا رہا۔ شہوار کی سی آنکھیں اس کی آنکھوں پر سایہ فگن رہی۔ وہ اس سائے تلے ساری رات سرشاری سے بھیگتا رہا، اور پھر اگلے ہفتے وہ اس ایجنسی کو خیر آباد کہہ کر پلٹ آیا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ اس کے ہاتھ میں کامیابی کی سند تھی۔ وہ اس سند کو ماضی کے قدموں میں رکھ دینا چاہتا تھا۔ وہ انہیں باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ سرخرو ہو کر پلٹا ہے، وہ سر اٹھا کر پلٹا ہے، وہ نامراد نہیں ہوا، وہ ناکام نہیں ہوا۔ لیکن پھر بستی میں داخل ہوتے ہی وہ تینوں حیران رہ گئے۔ وہاں ہر جانب خون تھا،
لاشیں تھیں مغرب کے اندھیرے تلے۔ وہ زندہ سی بستی مردوں کی بستی میں بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ ایک خون آلود شام تھی، وہ خون میں لت پت زخم شام تھی۔ ان کی بستی پر دہشت گردوں کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا، اور وہ ایسا ظالم حملہ تھا کہ جس نے ان کی بستی کو کاٹ کر رکھ دیا تھا۔ وہ تینوں اپنے گھرانوں کی جانب بھاگے، اور پھر دہلیز تک پہنچ کر اس نے ایک ایسے منظر کا سامنا کیا جو اسے زندگی کے اگلے کئی سالوں تک ٹراؤماٹائز کر دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ دروازے کے عین اوپر ماں جی کی خون آلود کٹی ہوئی کلائیاں پڑی تھی۔ وہ سڑک پر دونوں ہاتھ رکھ کے جھکا ہوا تھا۔ اس نے کھینچ کر سانس لیا۔ اس سے زیادہ یاد کرنا اس کے لیے تباہ کن تھا۔ وہ مزید اس شام کی سرخی کو یاد نہیں کر پایا۔ حلق میں بہت سے گرہوں اور آنکھوں میں ہوتی بے طرح کی جلن نے اس کی حالت غیر کر دی تھی۔ اس نے زمین پر ایک گھٹنا موڑ کر اٹھنا چاہا، لیکن وہ پھر بھی اٹھ نہیں سکا۔ اس کے قدموں سے جان سلب ہو رہی تھی۔ وہ رانا کو گزرتے کئی سال میں بھول نہیں پایا تھا۔ وہ اس خوفناک منظر کو اپنی یاد کے پردے سے مٹانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کی یاد کا ایک گہرا اور خون آلود حصہ تھا۔ وہ یاد اس کی ذات کا حصہ تھی۔ وہ اپنے حصوں کو کاٹ کر کیسے پھینک سکتا تھا؟ اس نے لرزتے قدموں سے اٹھنا چاہا، اور پھر بامشکل اپنی سانسوں کو زہر ہونے سے بچانے کے لیے وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ اسے یاد تھا کہ ماں جی کی وہ خون آلود لاش کس قدر گرم تھی۔ انہیں تازہ موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ ان کا تازہ خون بہت گرم تھا۔ وہ خون اسے اپنے ہاتھوں پر اب تک محسوس ہوتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر رانا کا سر اپنی گود میں رکھا۔ وہ رو رہا تھا۔ ان کی کٹی کلائیاں دیکھ کر اس کے آنسو رکنے سے قاصر تھے۔ وہ چیخا اتنی زور سے گھر کی دیواریں لرز اٹھی۔ اس کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ کر ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ چیختا رہا۔ اس کا گلا چیخ کر بیٹھنے لگا تھا۔ حرم نے اس منظر کے یاد آتے ہی سر جھٹکا تھا۔ وہ مزید یہ سب یاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس سب سے کہیں بھاگ جانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں محض 2 عورتوں سے محبت کی تھی۔ پہلی اس کی ماں جی تھی، اور دوسری شہوار کا خیال آتے ہی اس نے ایک بار پھر سے سر جھٹکا تھا۔ شدت کے باعث اس کے ناخن اسٹیئرنگ وہیل میں دھنسنے لگے تھے۔ اسے اس کی وہ آخری ہچکیاں یاد تھی۔ وہ خون میں لت پت تھی۔ اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر یوں ہی ایک کمرے میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کی برہنہ ٹانگوں پر خون کی لکیریں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ بنا دوپٹے کے محض قمیض میں ملبوس تھی۔ قمیض بھی کھینچا تانی کے باعث ہر جانب سے پھٹ چکی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر چارپائی پر ڈلی چادر اتار کر اس کے کپکپاتے وجود پر ڈالی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال کھل کر گردن پر چپک گئے تھے، اور وہ ادھ کھلی آنکھوں سے حرم کو تک رہی تھی، اور وہ آنکھیں اس قدر زخمی تھی کہ حرم کا دل سے اب بھی انہیں یاد کرتے وقت خون رسا کرتا تھا۔ وہ اس شام کانپ رہا تھا۔ حرم کانپ گیا تھا۔ وہ اس شام ان دل دہلا دینے والے منظر کو دیکھ کر اندر سے ختم ہو گیا تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں نے بہت خوفناک اور پاگل کر دینے والے مناظر کا سامنا کیا تھا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ لرزتا ہوا شہوار کے سرہانے بیٹھ گیا تھا۔ اس نے شہوار کے خون آلود ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر دبایا تو اس کی ہچکی ابھری۔ وہ کپکپاتے لبوں کے ساتھ شاید اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ حرم کے آنسو اس کے رخسار پر گرتے جا رہے تھے۔ شہوار نے اس کے سفید کرتے کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ میرا بدلہ حرم، اور اس نے موت کی آخری ہچکی لینے کے بعد حرم گردن ایک جانب ڈھلکا دی تھی۔ وہ اب اس کا گال تھپتھپاتا ہوا چلا رہا تھا۔ وہ اسے اٹھا رہا تھا۔ اس نے بہت خواب دیکھے تھے۔ وہ ان خوابوں کو ایسے چکنا چور ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ان خوابوں کی ٹوٹی کرچیاں اس کی آنکھوں میں کھپ گئی تھی۔ اس نے اپنے بال نوچ ڈالے۔ وہ شہوار کو خود سے لگا کر روتا رہا۔ وہ کس کا غم روتا؟ وہ اپنی ماں جی کا غم ہی نہیں سہ سکتا تھا کہ شہوار، وہ بھی اس کے ہاتھوں میں مر گئی تھی۔ اور زاویار اسی دن سے اس کا دشمن بن گیا تھا۔ حرم اپنی ماں جی کے سرہانے جب پاگلوں کی طرح چلا رہا تھا، تب اس کے گھر میں زاویار داخل ہوا تھا۔ اس نے زاویار کو شہوار کی جانب بھیجا، کیونکہ اس کی امی چند عورتوں کے ساتھ شہر گئی ہوئی تھی۔ زاویار کی ماں بچ گئی تھی، اسی لیے وہ شہوار کو بچا سکتا تھا، کیونکہ اسے بالکل آخری لمحات میں گولیاں ماری گئی تھی۔ لیکن پھر زاویار وہاں گیا ہی نہیں تھا۔
حرم نے جب شہوار کے گھر کا دروازہ پار کیا تب وہاں لاشوں اور زندہ شہوار کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ ڈالتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ دانت جم گئے، آنکھیں گلابی ہونے لگی۔ اس کا نقصان اس کے ہاتھوں میں اس کی آنکھوں کے عین سامنے ہوا تھا۔ اگلے کئی دنوں تک وہ پاگلوں کی طرح اس بستی کی خاک چھانتا رہا۔ وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس کی بکھری حالت اور الجھے بالوں کو دیکھ کر پچھلے حرم کا خیال تو ہرگز بھی نہیں آتا تھا۔ وہ تو کچھ اور ہی بن گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اپنے گھرانے نہیں کھوئے تھے، لیکن وہ اپنی زندگی کی حیات سے محروم کر دیا گیا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر غصے سے مٹھی ماری اور پھر گاڑی کا رخ سارنگ کے کلینک کی جانب موڑ دیا۔ اسے پتہ تھا کہ زاویار اس سمے اسے کہاں ملے گا۔ نازنین گھر میں داخل ہوئی اور پھر خاموشی سے کمرے میں چلی آئی۔ اس کے اندر بے پناہ تھکن نے بسیرا کر لیا تھا۔ وہ سونا چاہتی تھی، ایک لمبی پرسکون نیند لینا چاہتی تھی۔ وجدان نے اس کے کمرے کا دروازہ ہولے سے بجایا اور پھر آہستہ سے جو ہی دروازہ وا کیے اندر جھانکا تو نازنین کی انتہائی تھکی تھکی سی آواز ابھری، میں سونا چاہتی ہوں بجی۔ وہ اسے ابھی پوری بات کی تفصیل بتانے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وجدان نے سمجھ کر سر اس بات میں ہلایا اور پھر دروازہ بند کیے واپس پلٹ گیا۔ وہ خاموش نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی۔ کون تھا وہ؟ کس نے مدد کی تھی اس کی؟ اور وہ لڑکا جو فصیح کو مار رہا تھا، وہ وہاں کیوں موجود تھا؟ اس کے آس پاس چل کیا رہا تھا آخر؟ اور اگر کچھ نہیں چل رہا تھا تو اسے ایسا کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے پیچھے ہے، کوئی اس کی طاق میں ہے، کوئی گھات لگائے بیٹھا ہے، کوئی اس پر جھپٹنے کے لیے تیار ہے؟ اتنے سالوں سے یہ احساس ختم ہو گیا تھا، لیکن کچھ دنوں سے وہ خود کو بہت غیر محفوظ محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ اس خوف کی جانب واپس نہیں پلٹنا چاہتی تھی، وہ اب آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ کم از کم وہ وجدان اور امی کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اٹھ کر لباس تبدیل کیا، وضو بنایا اور اندر چلی آئی۔ صوفیہ برآمدے میں تخت پر برجمان کباب کی آمیزیں بنا بنا کر گول سی تھالی میں رکھتی جا رہی تھی۔ اسے ان کبابوں کو دیکھ کر یاد آ گیا کہ کل اس کے رشتے کے لیے بھی کچھ لوگ آ رہے تھے۔ لمحے بھر کو وہ عادت سے مجبور ہو کر کراہی تھی۔ صوفیہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کل کون سا جوڑا پہنو گی نازو؟ وہ بہت خوش تھی۔ ان کے تمتماتے چہرے کو دیکھ کر ہی نازنین کی تھکن کندھوں سے اترنے لگی تھی۔ وہ مسکرا کر پاس چلی آئی، پھر ان کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ کچھ بھی پہن لوں گی امی۔ نہیں، یہ کچھ بھی ہے کا وقت نہیں ہے۔ کچھ بہت اچھا سا پہننا، وہ والا پہننا جو تم نے پچھلے مہینے سلوایا تھا، ہلکے گلابی رنگ کا۔ وہ ان کی معصومیت بھری فکر کر مسکرا کر اس بات میں سر ہلانے لگی تھی۔ جیسا آپ کہیے امی۔ ایسا رویہ نہ رکھو جیسے تم میری ہر بات مانتی ہو، انہوں نے کہا تو اس کی ہنسی بے ساختہ ہی ابھری۔ پھر خفا نگاہوں سے ان کی جانب دیکھا۔ کب بات نہیں مانی میں نے آپ کی؟ یہ بتاؤ مانی کب ہے؟ جب کی ہے اپنی من مانی ہی کی ہے تم نے۔ اب رشتے کے لیے حامی بھر تو چکی ہوں، کیا چاہتی ہیں آپ؟ انکار کر دوں؟ اور صوفیہ اس کے استفسار پر اسے بے یقینی سے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ یہ لڑکی کیا کرے وہ اس کا؟ انہوں نے پرات ایک جانب رکھی اور پھر متفکر سی آنکھیں اس پر جمائی۔ کچھ الٹا سیدھا مت کرنا نازو، کل بہت اچھے سے رہنا ہے تم نے ان کے سامنے۔ میں یہاں تمہارا رشتہ واقعتاً کرنا چاہتی ہوں۔ سوچو تم اپنے گھر میں خوش ہوگی، وجدان اپنی پڑھائی کر کے کچھ بن جائے گا، میں اپنے نواسا نواسیوں کے ساتھ وقت گزار لوں گی، سب معمول پر واپس آ جائے گا بیٹا، ہماری زنگ لگی زندگیوں میں روانی سی آ جائے گی۔ وہ چند پل ان کی بوڑھی فکر مند سی آنکھیں دیکھے گئی، پھر اداسی سے مسکرا کر ان کا ہاتھ دبایا۔ سب اچھا ہوگا امی، میں کبھی خراب نہیں ہونے دوں گی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ہاں، اور ابھی جب مجھے بات کرنی تھی تو پھپھو بہت تھک گئی تھی، جب رشتے کی بات آئی تو پھپھو کی ساری تھکن اڑن چھو ہو گئی۔ وہ یکدم بولتا ہوا آ کر تخت پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا تھا، ساتھ ساتھ اس نے تھالی سے کباب کا مسالہ بھی اچکا تھا۔ صوفیہ کی جانب سے اس کے ہاتھ پر تھپڑ بھی پڑ چکا تھا۔ ہر لڑکی اپنے رشتے کے لیے خوش ہوتی ہے، آپ زیادہ جیلنس نہ ہو محترم وجدان انصاری۔ اس نے نازنین کی جانب دلدوز نگاہوں سے دیکھا تو وہ یکدم ہنس دی، اور ابھی اس نے ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ دادی کی نگاہوں سے بچ کر وہ تھوڑا سا مسالہ منہ میں ڈال سکے، لیکن حق ہاں، اسے پھر تھپڑ پڑ چکا تھا۔ اس نے ہاتھ کی پشت سولا کر دونوں خواتین کے جانب باری باری دیکھا۔
میری تو کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ بالکل ہے، میری شادی میں لہنگا پکڑنا ہے تم نے، بس لہنگا پکڑوانے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے، جانتا ہوں میں۔ اور وہ صوفیہ سمیت ایک بار پھر سے ہنس پڑی تھی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ چہرے کے گر لپیٹنے لگی۔ امی میں تھوڑی دیر آرام کروں گی، پھر کل کی تیاری کے لیے آپ کی مدد کروا دوں گی، اور تم وجی انسانوں کی طرح یہاں سے اٹھ جاؤ، کل تک نہیں تو یہ کباب ہمیں تھالی میں ہرگز بھی نہیں ملیں گے۔ اور وجدان نے اس کی تنبیہ پر دانتوں کی بھرپور نمائش کی تھی۔ وہ مسکرا کر اس سر جھٹکتی کمرے کی جانب بڑھائی۔ صوفیہ اور وجدان کی پلاننگز کی آوازیں اس کے کمرے تک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر آگے بڑھ کر جائے نماز بچھا لیا۔ بس ایک پل کے لیے اس نے اپنا سراپا پڑھ کر زمینی آئینے میں دیکھا تھا۔ سب اچھا ہوگا نازنین، سب ٹھیک ہوگا، سب اچھا ہونا چاہیے۔ اگلے ہی پل اب وہ نیت باندھ چکی تھی۔ شائستہ سنگھار آئینے کے عین سامنے براجمان، ہاتھوں پر لوشن لگا کر مساج کر رہی تھی۔ دفعتاً ان کی نگاہ پیچھے بیٹھے دراز میز رمیز پر پڑی۔ وہ ناک پر اینک چبائے موبائل میں اپنی ای میلز کو انگوٹھے سے نیچے کرتے جا رہے تھے۔ ابیہ اور حرم کے لیے رشتے کی بات کر رہی تھی روہیلہ۔ یہ اس دن کے بعد آج پہلی بات تھی جو شائستہ نے شروع کی تھی۔ رمیز نے چونک کر سر اٹھایا، پھر سمجھ کر اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ابیہ کو کوئی اعتراض نہیں تو مجھے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ان کا بہت ٹھنڈا سا جواب سن کر شائستہ تلملائی تھی۔ وہ اپنی کرسی پر گھومی، رخ پوری طرح سے رمیز کی جانب پھیر لیا۔ آپ کی بیٹی ہے ابیہ، اور پھر بھی اس قدر غیر دلچسپی ہے آپ کے انداز میں، جیسے کہ وہ آپ کی اولاد ہی نہ ہو، محض اپنے بھائی کے بچوں کی بھلائی ہی نظر آتی ہے آپ کو۔ ان کے طنز پر رمیز نے پرسکون سا سپاٹ چہرہ اٹھایا تھا، پھر بستر سے اتر کر وہ موبائل ہاتھ میں تھامے ان کے عین سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ہاتھ بڑھا کر ان کی ایک لٹ کان کے پیچھے عرصی۔ شائستہ گلابی آنکھوں سے ان کا سر چہرہ تک رہی تھی۔ شائستہ، ابیہ، تم، نینا اور رضا میرا گھرانہ ہو۔ جاوید اور اس کی اولاد کو میں اپنی زندگیوں سے بہت پہلے ہی نکال کر باہر پھینک چکا ہوں، اسی لیے مجھے مت اکساؤ کہ میں اپنے پرانے طریقے پر اتر کر رات کی تنہائی میں تمہیں بھی کسی گلدان سے موت کی نظر کر دوں۔ آئندہ، رمیز نے ان کے کھلے بالوں کی یخلکتی مٹھی میں جکڑا تو شائستہ کی خوف سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ ایک پل کے لیے رمیز سے خوف زدہ ہوئی تھی۔ مجھے جاوید یا اس کے گھرانے کا طعنہ ہرگز نہ دینا، میں تمہاری یہ ہر وقت کی بکواس نہیں سن سکتا، سمجھی؟ انہوں نے شائستہ کے بالوں کو آخر میں جھٹکا دیا تو ان کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ سیدھے ہو گئے، پھر ایک مردہ نگاہ شائستہ پر ڈال کر باغ کی جانب بڑھ گئے۔ وہ اب فون پر نمبر ڈائل کرتے ہوئے کسی کو فون ملا رہے تھے، پھر کان سے لگا کر زینے اترنے لگے۔ اس لڑکی کو میرے آفس بلاؤ احمد، 2 ٹوک بات کرو اس سے، اور اگر وہ ان کاغذات کو دینے سے انکار کر دے تو شاہی کو اشارہ کر دینا۔ انہوں نے حکم دے کر فون کان سے ہٹایا تھا۔ پھر سامنے سے آتی ابیہ پر نگاہ پڑی تو چونک سے گئے۔ وہ تیش سے بل کھاتی پیر پٹکتی ہوئی آ رہی تھی۔ انہیں ایک نظر دیکھا تو بگڑے چہرے پر مزید بدمزگی پھیل گئی۔ وہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ رمیز کو ناپسند کرنے لگی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو آپ بھی؟ یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے ڈیڈ، پلیز، اس نے ہاتھ جلا کر بدتمیزی سے کہا، اور پھر دم دم کر کے زینے عبور کرتی اوپر چلی گئی۔ وہ بے یقینی سے زینے عبور کرتی ابیہ کو دیکھ کر رہ گئے تھے۔ پھر سامنے سے آتی نینا نے ان کے گوش گزار کیا کہ وہ حرم کے سرد رویے پر غصے میں آ گئی تھی۔ وہ بے تاثر نگاہوں سے سن کر آگے بڑھ گئے، یہ جانے بغیر کہ ابیہ پاگلوں کی طرح کمرے کی ہر شے الٹتی جا رہی تھی۔ وہ اب غصے میں کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہتی تھی۔ اس کا یہ رویہ نارمل نہیں تھا، یہ بہت اب نارمل سا غصہ تھا۔ اسے اب نینا اور شائستہ مل کر سنبھالا کرتی تھی۔ ابھی بھی سنگھار آئینے پر کچھ بھاری سی شے ٹکرانے کی آواز پر شائستہ اور نینا اس کے کمرے کی جانب بھاگی تھی، اور دوسروں کی بیٹیوں کو ذہنی مریض بنانے والا نہیں جانتا تھا کہ اس کے اپنے خاندان میں ذہنی امراض کا زہر گھلتا جا رہا تھا۔ اس نے کلینک کا شیشے سے ڈھکا دروازہ دھکیلا اور پھر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ زاویار اس کی توقع کے عین مطابق ٹی وی کے سامنے رکھے صوفے پر بڑا جمان تھا، اور ابھی وہ اس کی جانب بڑھنے ہی لگا تھا کہ درمیان میں سارنگ آ گیا۔ حرم، آرام سے، ہم آرام سے بات کر سکتے ہیں۔ مجھے نہیں کرنی آرام سے بات سارنگ، ہٹو میرے راستے سے۔
اس نے اسے پوری قوت سے پرے دھکیلا اور پھر آگے بڑھ کر زاویار کو گریبان سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ ایک نظر اس کی قطعی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس نے ایک زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر مارا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے لگے بلاک سے جا ٹکرایا تھا۔ ان کے قریب جانے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ ہنس پڑا، پھر ہونٹ سے نکلتے خون کو انگوٹھے سے صاف کیا۔ اسے مسکرا کر دیکھا۔ کیوں؟ میں کیوں ان کے قریب نہیں جا سکتا؟ بکواس بند کرو۔ وہ مارنے کے لیے آگے بڑھا تو سارنگ ایک بار پھر سے درمیان میں آ گیا۔ خدا کے لیے بس کر دو تم دونوں۔ اس نے دونوں کو جھڑکا تھا، لیکن وہ دو دلوں میں پکتی نفرت کی آگ نے پہلے ہی سب کچھ تہس نہس کر ڈالا تھا۔ اس نے سارنگ کو پرے دھکیلا اور پھر آگے بڑھ کر اسے گریبان سے بھینچ کر دیوار سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں خون سا اترا ہوا تھا، لیکن زاویار اسے ٹھنڈی پرسکون نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ کیا ارادہ لے کر آئے ہو؟ اگر انہیں ذرا سا بھی نقصان پہنچا نہ زاویار، تو میں جان لے لوں گا تمہاری۔ اور اب کے زاویار کی ٹھنڈی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا، کچھ گلابی سا۔ وہ زخمی نظر آنے لگا تھا۔ اس نے اگلے ہی پل دونوں ہاتھوں سے حرم کے ہاتھوں کو جھٹکا دیا اور اسے گریبان سے جھپٹا۔ گھٹنا موڑ کر اس نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ پر ماری تو وہ کراہ کر نیچے جھکا۔ اس نے دانت جما کر اس کا گریبان جکڑا اور پھر اسے سیدھا کر کے ایک خوفناک مکہ اس کی ناک پر دے مارا۔ سارنگ ان دونوں کو چھڑانے کے لیے درمیان میں ایک بار پھر سے آ گیا تھا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے۔ وہ خون کے پیاسے لگتے تھے۔ سالے نے ایک لڑکی کے پیچھے 10 سال کی پرانی دوستی کو لات مار دی اور اب بھی بکواس کر رہا ہے۔ وہ اس پر دھاڑا تو حرم نے ناک سے نکلتا خون آستین سے رگڑا اور سارنگ کو ایک جانب دھکیلا۔ پھر اس نے پوری قوت سے زاویار کو مکہ مارا تھا۔ وہ لڑک کر زمین پر جا گرا۔ اس شام میں نے بھروسہ کیا تھا تم پر اور تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا تھا۔ وہ زندہ ہوتی، وہ آج میرے ساتھ ہوتی، لیکن تجھ جیسا دوست خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ دونوں کے منہ خون سے بھر گئے تھے۔ زاویار اٹھا اور ابھی اس نے حرم کا گریبان جکڑ کر اس پر مکہ تانا ہی تھا کہ پھر اس کی بنجر بھری آنکھیں دیکھ کر وہ اسے مار نہیں سکا۔ اس نے کوشش کر کے ہاتھ کی مٹھی سخت کرنی چاہی، لیکن وہ اسے مار نہیں سکا۔ اس نے نہ مارنے کی بے بسی پر غصے سے اسے پرے دھکیل دیا تھا۔ کلینک میں پھیلی سانسوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی۔ حرم نے ایک آخری متنفر نگاہ اس پر ڈالی تھی اور پھر آگے بڑھایا، لیکن پھر اس کی آواز پر اس کے قدم زنجیر سے ہو گئے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ پسند کرتے ہو تم انہیں؟ سارنگ نے بھی چونک کر اس کی پشت دیکھی تھی۔ وہ پلٹ نہیں سکا۔ وہ اس بات کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ محبت کرنے لگو گے ان قریب تم ان سے؟ اس نے زخمی مٹھی بھینچ لی تھی، پھر لبوں کو سیدھی سی لکیر میں بند کر لیا۔ گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی، سیاہ آنکھیں چھم سے اس کے سامنے لہرائی تھی۔ وہ اگلے ہی پل آگے بڑھا اور پھر شیشے کے دروازے کو پار کر گیا۔ زاویار اور سارنگ پیچھے تنہا رہ گئے۔ نازنین چھت پر گھومتے پنکھے کو تکتی رہی اور حرم وہ اس ساری رات سڑکوں پر بے سمت چلتا رہا، شہوار سے نازنین اور نازنین سے شہوار تک کھینچے گئے دائرے میں گھومتے ہوئے۔ اسے احساس نہ ہو سکا کہ وہ بھی ان سیاہ آنکھوں میں تفریق کیے بغیر ان کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ 18 سال قبل ان دنوں جاوید زندہ تھے، لیکن ان کی طبیعت ازحد خراب رہنے لگی تھی۔ وہ اب کھانستے تو منہ اور ناک سے اکثر خون بہہ نکلتا۔ انہی دنوں انہیں طلحہ کے جیل توڑ کر بھاگنے کی اطلاع بھی موصول ہو گئی تھی۔ وہ دن رات اس کا انتظار کرتے رہے۔ وہ اسے ایک آخری دفعہ اپنی نگاہوں کے عین سامنے دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے پاس اب مہلت کے آثار بے حد کم تھے۔ طلحہ کو نہ گھر آنا تھا اور نہ وہ آیا، لیکن جاوید اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ آخر طلحہ اس جیل کو توڑ کر باہر نکل کیسے سکتا تھا۔ کیا وہ اتنا طاقتور اور چاقو چوبند تھا کہ کسی بھی جیل کو توڑ کر باہر نکل سکتا؟ ان کے لیے طلحہ کی جسمانی اور ذہنی حالت کے پیش نظر یہ سب سوچنا انتہائی احمقانہ سا عمل تھا۔ وہ اپنی بیماری کے ہاتھوں دن بدن گھلتے جا رہے تھے۔ نازنین، صوفیہ اور نومولود وجدان کی ذمہ داری کا بوجھ ان کے کندھوں پر بہت گہرا اثر ڈالنے لگا تھا۔ وہ اس بوجھ تلے دب کر ختم ہونے کے قریب ہونے لگے تھے۔ انہیں رمیز کی مدد درکار تھی، انہیں ان سے بات کرنی تھی، انہیں ان سے بات کرتے ہی بنی تھی۔ وہ ان کے آفس چلے آئے۔ ان کا کھنڈر وجود اور زرد سا چہرہ دیکھ کر بھی رمیز کے چہرے پر ترہم کے کوئی آثار نمودار نہیں ہوئے تھے۔ وہ ویسے ہی اپنی گھومتی کرسی پر پیچھے ہو کر ٹھنڈی نگاہوں سے جاوید کو تکتا رہا تھا
کیونکہ انہیں ایسے تکنا اسے لطف دیا کرتا تھا۔ اس کے اندر پلتے شیطان کے لیے انسانوں کی اذیت باعث تسکین تھی۔ وہ اسی تسکین کے لیے تو اب تک زندہ تھا۔ اس کا مرنا ممکن نہ تھا جب تک وہ جاوید کو اپنی آنکھوں کے سامنے سسک کر مرتا ہوا نہ دیکھ لیتا۔ بھائی، میں آپ کو آخری دفعہ خدا حافظ کہنے آیا ہوں۔ رمیز کے سامنے براجمان زرد سا کھنڈر وجود لیے جاوید اپنی بے بسی کی آخری حدود پر تھے۔ ان کی آواز اس سمے لرز رہی تھی، پلکوں پر کہیں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے، حلق دکھنے لگا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی جاوید، مجھے کبھی بھی آخری ملاقاتوں میں دلچسپی نہیں رہی۔ تم اس ملاقات کو حذف کرنے کا حق بخوبی رکھتے تھے۔ چند پل آفس کی فضا میں بے رحم سی کافور کی بو پھیلی محسوس ہونے لگی۔ زہر ہوتی فضا میں جاوید کا سانس لیا جانا دشوار ہونے لگا تھا۔ وہ یکدم کھانسے تو خون کے کہیں قطرے اڑ کر ان کے لباس پر گرے۔ وہ اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے بامشکل لبوں پر جمع خون صاف کر رہے تھے۔ کیا آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے تھے بھائی؟ کیوں؟ خون سے بھرا منہ لیے انہوں نے انتہائی تکلیف دہ سا استغفار کیا تھا۔ رمیز نے بے تاثر نگاہوں سے پہلے تو چند لمحے تک جاوید کو دیکھا اور پھر وہ ہتھیلی باہم ملاتا آگے ہو بیٹھا۔ تم میرے مقابلے پر تھے، تم نے میری جگہ مجھ سے چھین لی تھی۔ تم اتنے قابل نہیں تھے جتنا قابل تمہیں گردانا گیا تھا۔ بابا کے سامنے، دنیا کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے تم مرکز رہے اور میں عرصے کی ریاضت کے بعد بھی پس منظر میں دھکیل دیا گیا۔ پھر میں نے اس مسئلے کا ایک حل نکالا، میں نے ایک عہد باندھا، تمہیں مجھ سے کمتر اور ذلیل ثابت کرنے کا عہد۔ جاوید کی نگاہوں میں لمحے بھر کے لیے بے یقینی سی ابھری تھی۔ ان کی پتلیاں ساکت ہو گئی تھی اور رگوں میں گردش کرتا خون تک جم گیا تھا۔ سامنے بیٹھا یہ شخص تو ہرگز بھی انسان نہیں لگ رہا تھا۔ یکدم فضا میں پھیلی کافور کی بو تیزی کے ساتھ ان کے نتنوں میں گھسنے لگی تھی۔ وہ بے تحاشا کھانستے ہوئے آگے کو جھکے تھے۔ پھر میں نے اس عہد کے لیے لاہ عمل طے کیا۔ تم، بابا، تمہارا گھرانہ، تمہاری عزتیں، یہ سب میرے نشانے پر آ گیا۔ میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن میں مجبور کر دیا گیا تھا۔ مجھے بابا کو ان کے فیصلوں میں غلط ثابت کرنا تھا۔ پھر میں نے ایک رات بابا کو مار دیا۔ جاوید کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ ان کے سامنے زمین و آسمان گردش کرنے لگے تھے۔ وہ کھانستے کھانستے بے ساختہ ہی اٹھتے ہوئے اپنی نشست سے نیچے جا گرے تھے۔ ان کے سینے میں شدید تکلیف ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا سینہ مسل رہے تھے۔ رمیز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، پھر وہ جاوید کے سر پر آ کھڑا ہوا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے وہ کبھی مبین کے سر پر کھڑا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے ان کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا، مسکراتی آنکھوں سے ان کے تکلیف دہ سے وجود کو دیکھا۔ دیکھو جاوید، بابا اپنے فیصلوں میں غلط تھے۔ بابا کو جاننا چاہیے تھا کہ میں کبھی بھی تم سے کمتر نہیں تھا، میں کسی بھی لحاظ سے تم سے چھوٹا نہیں تھا۔ میں نے ہر موڑ کا سر انجام دے کر انہیں خوش کرنے کی کوشش کی تھی جاوید، لیکن وہ نہیں مانے۔ اور دیکھو آج تمہارے گھرانے کی حالت کے ذمہ دار بھی وہی ٹھہرے ہیں۔ وہ یکدم اٹھا اور پھر جاوید کے چہرے پر اپنے جوتوں سے ٹھوکر مارنے لگا۔ جاوید کی نگاہیں اد کھلی تھی اور خون ہی خون ہر جانب پھیلنے لگا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو روکنا چاہتے تھے، وہ ان کے پیر پڑ کر معافی مانگنا چاہتے تھے، وہ اپنے گھرانے کے ساتھ کہیں غائب ہو جانا چاہتے تھے، لیکن رمیز کی جانب سے ایسی کسی بھی مہلت کا امکان نہیں تھا۔ وہ مارتے مارتے تھک کر پیچھے ہو گیا تھا، پھر پیشانی پر ابھرا پسینہ آستین سے صاف کر کے ہنستا ہوا جھکا۔ وہ اب پاگلوں کی طرح ہنس رہا تھا، وہ ہنستے ہوئے ذہنی مریض لگ رہا تھا۔ اسی اثنا میں آفس کا دروازہ کھلا اور پھر احمد اندر چلا آیا۔ بے یقینی سے لمحے بھر کو اس کی نگاہیں زمین پر گرے خون آلود وجود لیے جاوید پر پڑی تھی۔ پھر وہ رمیز کو دیکھنے لگا۔ وہ ہنستے ہنستے پاگل سا ہونے لگا تھا۔ تمہارا بیٹا، اسے میں نے جیل سے نکلوایا ہے، اب وہ میری آرگنائزیشن کے لیے کام کرے گا۔ اب وہ بھی لوگوں کے اعضاء نکال کر انہیں فروخت کرے گا۔ اب وہ بھی فرشتوں کی فہرست سے نکل کر ابلیس کی فہرست میں آ جائے گا، کیونکہ مجھے ہر اس انسان سے نفرت ہے جو نیک ہو۔ مجھے اطاعت گزاروں اور فرما برداروں سے نفرت ہے۔ مجھے سرکش اور شریر لوگ پسند ہیں۔ مجھے نفرت اور حسد سے بھرپور آگے بڑھ کر اپنا حق نوچنے والے لوگوں سے انسیت ہے جو غصے میں نہیں آتے،
جو معاف کر دیتے ہیں, جو حسد نہیں کرتے, جو نیک بننے کا ڈھونگ رچاتے ہیں. مجھے ایسے لوگوں سے اپنی تمام تر حیات سے بڑھ کر نفرت ہے. نفرت, بہت نفرت ہے. اس کی سخت ٹھوکروں سے جاوید کا چہرہ مسخ ہونے لگا تھا. وہ ادموئے ہوئے بمشکل سانس لے رہے تھے. آفس میں تازہ خون کی بو ہر جانب پھیلنے لگی تھی. احمد اب تک سن دروازے کے ساتھ کھڑا تھا. اسے رمیز کی ذہنی حالت قطعی بھی درست نہیں لگ رہی تھی. اب کہ وہ گہرے سانس لیتا سیدھا اٹھ کھڑا ہوا تھا. پھر احمد کو آنکھ سے اشارہ کیا اور وہ تھوک نگلتا آگے بڑھایا. جاوید کو اٹھایا, اسے 2 لوگوں کی مدد سے گھسیٹتا ہوا پارکنگ لاٹ تک لے آیا. رمیز بھی ان کے ساتھ ساتھ زینے اتر رہا تھا. آج وہ اس کہانی کا انجام اپنے ہاتھوں سے لکھنے والا تھا. آج وہ اس کہانی کو تمام کرنے والا تھا. عزازیل پوری طرح سے ابلیس بن گیا تھا. سڑک پر رات کے اس پہر کوئی بھی وجود نہیں تھا. گاڑیوں کی آمد و رفت تھی اور نہ لوگوں کی. وہ ایک سنسان سا سیاہ حصہ تھا. احمد نے جاوید کو سڑک کے عین درمیان میں لٹا دیا تھا. وہ کپا رہے تھے. ان کے ہلتے لب کسی کا نام لینے کی کوشش کر رہے تھے. وہ اپنے بھائی کا نام لے رہے تھے شاید, کیونکہ وہ انہیں شیطان نہیں بننے دینا چاہتے تھے. وہ انہیں روکنا چاہتے تھے. لیکن پھر کچھ کام نہ آیا. نہ آہو بکا, نہ ہی دعائیں, نہ ہی آنسو. دور سے ہیڈ لائٹس چمکی. یکایک آسمان سے پانی کی بوندیں برسنے لگی تھی. پھر بچھاڑ سی شروع ہو گئی. جاوید کے وجود پر لگا خون پانی کے ساتھ بہنے لگا. پھر ٹائر چرچرانے کی بہت تیز آواز آئی تھی اور اگلے ہی پل رمیز کی گاڑی جاوید کو کچلتی ہوئی ان کے عین اوپر سے گزر گئی تھی. یکدم ہی آسمان زور سے گرجا. یوں لگا گویا وہ نیچے آ گرے گا. ہر جانب سناٹا پھیل گیا. ہر جانب خاموشی چھا گئی, گہری, جہنم جیسی بھیانک اور سیاہ خاموشی. آسمان آج اپنی پوری طاقت سے برس رہا تھا. رمیز اپنی گاڑی سے نکل آیا تھا. پھر وہ بوچھاڑ تلے چند لمحات کے لیے جاوید کے کچلے گئے لہو لہان سے وجود کو دیکھے گیا اور پھر اگلے ہی پل وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھایا تھا. غصہ شیطان آگ سے بنایا گیا تھا اور پھر یہ جس پر بھی وارد ہوا اس کے وجود کو غصے کی آگ سے بھر گیا. غصے سے پناہ طلب کرنی چاہیے. غصے کو کبھی اپنے دلوں میں جگہ نہیں دینی چاہیے. غصہ پکتا رہتا ہے, ابلتا رہتا ہے, کسی ہانڈی کی طرح دلوں میں کھولتا رہتا ہے. اس سے پناہ طلب کرنی چاہیے, اس سے معافی مانگنی چاہیے. تڑا تڑ برستی بوچھار تلے وہ اب کے جاوید کے سرہانے آ بیٹھا تھا اور اب وہ بالکل خاموش چہرہ لیے سفید چہرے کے ساتھ ان کے مسخ کیے گئے وجود کو تک رہا تھا. نازنین نے اپنے باپ کے کچلے گئے وجود کو ڈولی میں پڑے دیکھا تو پاگل سی ہو گئی. وہ محض 10 سال کی تھی. اس نے اپنے بال نوچ لیے. وہ اتنا چیخی کہ اس کے پھیپھڑوں سے جان ختم ہونے لگی. اسے لگا کہ اب اس کے حلق سے خون آ جائے گا. وہ اب بابا کو کہاں سے لائے گی؟ وہ اب جاوید کو کہاں ڈھونڈے گی؟ یا خدا, وہ اب کہاں جائے گی؟ اس رات وہ بارش تلے بھیگتی رہی تھی. اس رات پوری رات وہ روتی رہی تھی. اس پوری رات اس نے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کا ماتم کیا تھا. وہ رات اس کی زندگی کی سیاہ راتوں میں سے ایک تھی. وہ رات اس جسمانی استحصال والی سیاہ راتوں سے بھی کہیں زیادہ سیاہ تھی. وہ آنکھوں کو اندھا اور دل کو درد سہنے کے بعد بنجر کر دینے کی حد تک شفاق رات تھی. کیونکہ زندگی کی کچھ راتیں بہت شفاق اور سیاہ ہوا کرتی ہیں. وہ بھی ایک سیاہ, سرد اور بے رحم رات تھی. اس نے جاوید کو کھو دیا تھا اور اس نے اسی رات خود کو بھی کہیں وہیں کھو دیا تھا. اور یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ. یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی شاکنگ ہوگی. کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رمیز, توبہ استغفار, بہت ہی ظالم انسان ہے یار. مطلب حد ہے اس انسان پر. اتنا ظالم, اتنا گندا انسان. خیر, ناول بہت اچھا ہے اور آگے بھی سٹوری بہت اچھی بنے گی. مطلب اسی ایپیسوڈ میں ہمیں زاویار کا پتہ چلا ہے کہ وہ بھی ایک نیا کریکٹر ہے اور کافی اسٹرانگ کریکٹر ہے. تو مجھے تو لگا تھا کہ حرم ہی ہوتا ہے کتھئی آنکھوں والا, لیکن وہ زاویار تھا. وہ 3 لوگ ہیں. تو خیر, کہانی بہت مزے کی ہے اور آگے بھی بہت مزہ آنے والا ہے. تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.